سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج ہم نثر کا مطالعہ کریں گے۔ نثر میں سے سبق نمبر 3 شال کا مطالعہ کریں گے، جس کے مصنف علی عباس حسینی ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ امتحان میں، سالانہ امتحان میں نثر میں سے 20 نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ الف، بے اور جیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو 8 نمبر کے لیے سوال نمبر 1 کا الف 8 نمبر کے لیے ہوتا ہے، جو کہ آپ کا تدریسی اقتباس ہوتا ہے۔ اسی طرح بے بھی تدریسی اقتباس ہوتا ہے 8 نمبر کے لیے، اور جیم جو ہوتا ہے وہ غیر تدریسی اقتباس ہوتا ہے، جو کہ 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف جو ہوتا ہے وہ تدریسی اقتباس ہوتا ہے۔ آپ کے درس میں سے، حصہ نثر میں سے کوئی بھی ایک سبق کا آپ کو اقتباس دیا جائے گا، اور اس میں سے آپ کو 4 سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں سوال نمبر 1 2 نمبر کے لیے، نمبر 2 نمبر کے لیے، 3 بھی 2 نمبر کے لیے، 4 بھی 2 نمبر کے لیے۔ اس طرح 4 سوالات 2 نمبرات کے آپ کو پوچھے جائیں گے۔ اس میں سے سوال نمبر 1 اور 2 جو ہوگا وہ تفہیم پر مبنی ہوگا۔ اس میں آپ کو شبکی خاکے ہو گئے، خالی جگہ ہو گئی، یا پھر شجری خاکہ ہوگا، جو کہ تفہیم پر مبنی ہوگا۔ پیراگراف میں سے آپ کو پوچھا جائے گا سوال نمبر 1 جو، یا پھر خالی جگہ ہے جوڑیاں لگائیے، یہ ہوگا۔ سوال نمبر 1 اور 2 یہ 2 نمبرات کے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 جو ہوگا آپ کو ذخیرہ الفاظ سے پوچھا جائے گا۔ ذخیرہ الفاظ یعنی متضاد الفاظ آپ کو پوچھے جائیں گے، یا پھر الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے، یا پھر ضدیں آپ سے پوچھی جائیں گی، یا پھر سابقے لاحقے بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے جو ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس کتنا ہے، آپ کو سوال نمبر 3 اس میں سے پوچھا جائے گا، جو کہ 2 نمبرات کے لیے۔ اور سوال نمبر 4 جو ہوگا، اقتباس کا سوال نمبر 4 جو ہوگا وہ اظہار رائے پر، اظہار خیال پر مشتمل ہوگا، لیکن اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ آپ کو سوالات کے اندر سوالیہ نشان موجود نہیں ہوگا۔ کیا، کون، کب، کیوں، کیسے، اس طرح کے آپ کو سوالیہ نشانات والے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ آپ کو اظہار رائے رکھنی ہے، اظہار خیال رکھنا ہے آپ کا۔ اس میں آپ کی تحریری مہارت کو جانچا جائے گا، آپ کے انداز بیاں کو، آپ کے جو لکھنے کی جو صلاحیت ہے، آپ کے خط کو جانچا جائے گا۔ اس لیے آپ جتنا بھی مطالعہ کریں گے اور جتنا آپ کی رائٹنگ صاف ہوگی، اتنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبرات ملیں گے۔ ہماری کتاب کے شروع میں ہی جو کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ کتاب پڑھانے کا مقصد آپ کے لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر آپ کی لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سننے کی صلاحیت میں اگر اضافہ ہوگا، اگر آپ یہ تمام چیزیں، لکھنے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کا خط اچھا ہو، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، پڑھنے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر روانی ہو، پڑھنے کے اندر سلاست ہو، روانی ہو، بولنے کا آپ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کو انداز بیاں کا طریقہ ہے، اور اسی طرح سننے کی جو صلاحیت ہے، آپ کتنا سن کر کتنا محفوظ کرتے ہیں اور کتنا اس میں لکھتے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں آپ کو یہاں پر بتائی جائیں گی۔ تو عزیز طلبہ، آگے چلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جو اقتباس میں پوچھی جائیں گی، آپ ان میں اچھی طریقے سے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں۔ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پیش درس ملاحظہ فرمائیں۔ افسانوی ادب میں داستان اور ناول کے بعد افسانوی ادب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ افسانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے، کسی ایک واقعے کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فنی اعتبار سے افسانے میں ڈرامے کی طرح نقطہ عروج یعنی کلائمیکس کی بڑی اہمیت ہے۔ ناول کے مقابلے میں افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور علی عباس حسینی کو اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے زیر اثر کئی افسانہ نگار ابھرے جنہوں نے اردو افسانے کو نئے رجحانات، اسالیب اور رنگ و روپ میں سے آشنا کیا۔ نئے افسانوں میں تکنیک کے تجربات نے افسانہ نگار کو وسعت عطا کی۔
تجریدی اور علامتی افسانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل اور پیچیدگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا۔ بعض افسانوں میں واقعہ بیان کرنے سے انحراف بھی کیا۔ انحراف کے معنی آتے ہیں پھر جانے کے۔ پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر اور زبان و بیاں کی شستگی مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ ان اجزاء کے توازن سے افسانے کی تشکیل ہوتی ہے۔ افسانے میں ہونے والی حیت اور تکنیک کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افسانہ اسی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے جس کی داغ بیل 100 برس پہلے پریم چند نے ڈالی تھی۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹ بولنے سے انسان اعتبار کھو دیتا ہے، لیکن سچ بولنے کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ سچی بات اس طرح کہی جائے کہ بات کڑوی بھی ہو تو سننے والا اسے قبول کر لے۔ جھوٹ بولنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی فتنے یا شر کو رفع کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچانے والی حقیقت کے برعکس بات کا سہارا لیتا ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار کو ایسی ہی ایک صورتحال پیش آتی ہے۔ افسانے کا انجام بھی نہایت چونکا دینے والا ہے۔ جان پہچان۔ علی عباس حسینی 3 فروری سن 1897 کو غازی پور کے ایک قصبے پارہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پٹنہ میں پائی۔ سن 1915 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور سن 1924 میں الہ آباد سے ایم اے کی سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج ڈگری لکھنؤ میں ملازمت اختیار کی اور سن 1954 میں پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش ہونا یعنی ریٹائر ہونا۔ علی عباس حسینی ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ انہوں نے پریم چند کی طرح اپنی تخلیقات میں دیہی زندگی کی مؤثر عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی معاشی بدحالی اور زمیندار کے ظلم و ستم کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ اپنی تخلیقات کے ذریعے انہوں نے قومی یکجہتی اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول، ڈرامے، تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے بعض افسانے بچوں کی نفسیات سے متعلق لکھے ہیں۔ پہلی کہانی پس مردہ کلیاں انہوں نے سن 1918 میں لکھی ہے۔ پس مردہ کلیاں یعنی مرجھائی ہوئی کلیاں، مرجھائی یا رنجیدہ کلیاں۔ رفیق تنہائی، باسی پھول، کانٹوں میں پھل، الجھے دھاگے وغیرہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے کئی ناول بھی لکھے ہیں جن میں قاف کی پری کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ 27 ستمبر سن 1969 کو علی عباس حسینی کا انتقال ہوا۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کاپی قلم اپنے ساتھ میں رکھیں اور جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان مشکل الفاظ کو لکھتے چلیں۔ عبید جب ٹرین سے اترا تو اس وقت صبح کے 6:30 بج چکے تھے، مگر سورج نے گہرے کوہرے میں منہ چھپا رکھا تھا۔ یخ پڑ رہی تھی۔ یخ یعنی برف کو کہتے ہیں، سخت سرد برف جو ہوتی ہے اسے یخ کہتے ہیں۔ چار باغ جیسے بڑے اسٹیشن پر جہاں ٹرین کی آمد و روانگی کے وقت کھوے سے کھوا چھلتا ہے، یعنی اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے جو کھوے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے چھلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، چھلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ اسٹیشن کیا تھا جیسے بارات اتارنے والا گھر لڑکی کی رخصتی کے بعد۔ یہاں پر ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ بس 5-7 قلی دکھائی دیے۔ قلی کے لفظی معنی غلام یا نوکر کے ہوتے ہیں اور اس کے مرادی معنی یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر جو مزدور کام کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، انہیں قلی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی منہ لپیٹے، پالا مارے ہوئے پودوں کی طرح سکڑے سکڑائے۔ پالا مارے یعنی اکڑو ہو کر سردی کی وجہ سے اکڑو ہو کر سو جانا۔ رات کو ٹرین پر اس نے خود بھی سردی کی اس تیزی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے برتھ یعنی سیٹ سے اپنا خاصا موٹا گدا بچھایا تھا۔ اس پر 2 کمبل اوڑھے تھے۔ اس کے اوپر سے اپنا موٹا اوور کوٹ بھی ڈال لیا تھا، مگر پاؤں پھیلا کر نہ سو سکا تھا۔
ठंडक के मारे गठरी ही बना रहा। उसका बार बार जी चाहा था कि वो हमीदा की चहेती शाल अटैची से निकाल कर जिस्म पर लपेट ले। अटैची यानी एक छोटा सूटकेस आता है, उसे अटैची कहते हैं। यकीनन वो इस तरह से ख़ुद को गरमा सकता था, लेकिन उसने सर्दी खाई, तकलीफ़ उठाई, मगर अपनी बीवी की दी हुई शाल न निकाली। डर था ओढ़ने लपेटने में वो मलवल जाए यानी उसमें सलवटे पड़ जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए। उबैद ये बात किसी तरह पसंद न कर सकता था। बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को। बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक शाल ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था, यानी कश्मीर गया था। श्रीनगर कश्मीर में। वहीं से ये शाल शहर की सारी दुकानें छान कर वो हमीदा के लिए लाया था। उसके चौड़े हाशिए पर बहुत ही उम्दा, नाजुक और बारीक काम बुना था और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले थे। गुलाब व लाला, बनक्शा व नरगिस, स्यूती और सोसन, कंवल और कूज़ा। कितनी खुश होगी वो ऐसी शाल पाकर। यहाँ पर फूलों का ज़िक्र है। गुलाब तो आप जानते हैं, लाला जिसे सुर्ख किस्म का एक फूल होता है, उसे लाला कहते हैं। बनक्शा व नरगिस एक किस्म का फूल है। स्यूती एक सफ़ेद किस्म का फूल आता है, आप वॉलपेपर पर देख सकते हैं। सोसिन नीला और आसमानी रंग का एक फूल होता है। कंवल और कूज़ा पानी भरने का जो ज़र्फ़ होता है, पानी भरने का जो प्याला होता है, उसे भी कूज़ा कहते हैं। कितनी खुश होगी वो ऐसी शाल पाकर। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएगी, उसकी आंखों में सितारे चमकेंगे, वो उसे ओढ़कर इठलाएगी और आप ही आप शर्माएंगी। जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शाल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी। उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। वो बौखला भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी, वो बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत कुफल डाल दिया। ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती। बस उसके शीशे दिन में 2 दफ़ा बाहर से झाड़ दिए जाते थे। उबैद ने 1-2 बार टोका भी, शाल ओढ़ने की चीज़ है, परस्तिश की नहीं। परस्तिश यानी इबादत करना, पूजा करना। अभी गर्मियां हैं, इसलिए इतना ही करो कि इसे अलमारी से निकाल कर एक बार धूप दिखा दो। ऊनी है, कीड़ा वेड़ा न लग जाए। वो कहती, बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात ज़ुबान से निकालते? अरे मैं 2-3 बार तो उसे दिन में देखती हूँ। मुँह कीड़ों की क्या मजाल कि उसके पास भटक सकें। लेकिन उसके ताज्जुब की इंतहा न रही। 2 दिन पहले उस रोज़ जब उस कड़ाके की सर्दी में वो अपने मुख्तसर सफ़र पर रवाना होने लगा था और होल्डाल यानी होल्डाल में बिस्तर रखा जाने लगा था, तो दोनों को याद आया था कि इस सफ़र के लिए कोई गर्म चादर नहीं है। उबैद का नया लिहाफ तैयार न हो सका था। हमीदा थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर झपट कर अपनी चहीती शाल निकाल लाई। उबैद ने रोका, मैं तुम्हारी शाल नहीं ले जाऊंगा। उबैद ने रोका, मैं तुम्हारी शाल नहीं ले जाऊंगा, सफ़र में मैली हो जाएगी। मगर वो किसी तरह न मानी। उसने शाल अटैची केस में रख ही दी। उबैदा को बीवी की इस अतः मोहब्बत का अंदाज़ा था। अतः मोहब्बत यानी बे इंतहा, यानी ऐसी मोहब्बत जिसकी इंतहा ना हो। बेहद गहरे को भी अतः मोहब्बत कहते हैं, बे इंतहा जिसे कहा जाता है। उसने अपने तौर पर तय कर लिया कि चाहे मुझ पर कैसी ही गुजर जाए, मैं इस शाल को 1 मिनट के लिए भी अपने इस्तेमाल में न लाऊंगा और उसे हमीदा को वैसे ही साफ़ सुथरी बेशिकन लाकर वापस कर दूंगा। बेशिकन यानी बग़ैर झुर्री की, जैसी कि वो हमीदा के हाथों से मुझे मिली है। उसने पूरे सफ़र में सफ़ा पलट रहा है, उसने पूरे सफ़र में उसी लिए शाल नहीं ओढ़ी। उसने ट्रेन में सर्दी भी खाई मगर शाल न निकाली।
اس وقت البتہ اس نے شال سوٹ کیس سے نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی اسے حمیدہ کے سر پر ڈال کر کہے گا، لو دیکھو میں جیسی نئی لے گیا تھا ویسے ہی واپس لے آیا، تمہاری شال میں نے ذرا بھی میل نہ لگنے دیا۔ اس لیے جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اوور کوٹ پہنے، گلے کو اونی مفلر سے، ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ لی۔ خیال تھا گھٹنے بھی گرم رہیں گی اور شال میں شکنیں بھی نہ پڑیں گی۔ رکشے والا جوان تھا، بھرے بھرے شانے، چوڑا سینہ، مضبوط کمر، موٹی موٹی پنڈلیاں، بڑے بڑے پاؤں۔ اس نے سر اور گردن میں ایک صوتی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا، یعنی پگڑی کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ آدھی آستین کی خاکی قمیص پر ایک پرانا سینڈو کٹ سویٹر پہنے تھا اور ٹانگوں میں خاکی نیکر۔ پنڈلیاں بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگے۔ وہ اپنی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا۔ رکشے کی اس تیز رفتاری نے ہوا کی دھار پر اور بھی باڑھ رکھ دی۔ باڑھ کے معنی نشانے پر رکھنا۔ ٹھنڈک عبید کے گرم موزے میں لپٹی اور اونی پتلون میں ڈھکی پنڈلیوں میں تیر کی طرح گھسنے لگی۔ عبید نے حمیدہ کی شال کی ایک تہہ کھول کر اسے ٹخنوں پر لٹکا دیا۔ عبید نے رکشے والے پر بھرپور نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے قطرے جھلک رہے تھے۔ عبید نے سوچا کتنا فرق ہے محنت کرنے اور بیکار رہنے میں۔ جہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے وہاں اپنے ہی جسم کی گرمی ایک بچھا ہوا دیا بن جائے گی۔ اسے محنت مزدوری کی دیا سلائی دکھاؤ تو اندر کی آنکھ بھڑک کر باہر آ جائے گی، پھر نہ لحاف کی ضرورت نہ کسی شال کی۔ اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا گونڈہ ضلع۔ ضلع اب اس نے اس کی لینگویج میں کہا، اصل میں ہم ضلع کہتے ہیں، اس نے ضلع کہا۔ عبید نے مسکرا کر پوچھا مہریہ ہے؟ مہریہ یعنی مہر کے معنی آتے ہیں جو بیوی کو جو مہر دیا جاتا ہے زیورات کی شکل میں یا نقد رقم کی شکل میں، اسی سے یہ مہریہ لفظ بنا ہے۔ مہریہ کے معنی شادی شدہ، یا پھر کہتے ہیں بیوی ہے، مہریہ ہے یعنی آپ کو بیوی ہے۔ رکشے والے نے گردن پھرا کر دیکھا اور کہا ارے پتنی اور بالک نہ ہوتن تو ایسی سردی میں رکشہ چلائت، یعنی ارے بھائی اگر بیوی اور بچے نہ ہوتے تو میں ایسی سردی میں رکشہ تھوڑی نہ چلا رہا ہوتا، یعنی بیوی اور بچے ہیں تبھی تو میں اس سردی میں رکشہ چلا رہا ہوں۔ عبید نے اور کرید کر یہی ہے شہر میں، اور کرید کر کہا کیا یہی ہے شہر میں؟ وہ بولا نہیں صاحب اپنا دیس ماں، یعنی صاحب یہاں پر نہیں ہے، یعنی اپنے دیس میں ہے، ان کے گاؤں میں ہے۔ وہ بولا نہیں، عبید نے کہا جب ہی یہ سوالیہ جملہ تھا، جب ہی تعجبیہ جملہ، جب ہی۔ رکشے والا جب ہی کا طنز تو کیا خاک سمجھتا، مگر وہ گنگنانے لگا نین لڑی ہے تو منوا ماں کھٹک ہوئی بے کری۔ عبید نے ہنس کر کہا اچھا تم فلم دیکھنے کے بھی شوقین ہو؟ وہ بولا کبھو نواب صاحب سال 6 مہینہ ماں، یعنی کبھی کبھی نواب صاحب سال 6 مہینے میں دیکھ لیتا ہوں۔ عبید جھنجھلا اٹھا، نہ جانے کیوں یہ سارے پردیسی لکھنؤ کے ہر سفید پوش کو نواب پکارنے لگتے ہیں۔ سفید پوش یعنی سفید لباس والوں کو لوگ نواب پکارنے لگتے ہیں۔ وہی جو محنت و مزدوری سے آری ہیں، آری کے معنی خالی کہتے ہیں، وہی جو محنت و مزدوری سے خالی ہیں، وہی بیکاروں کی خاص جماعت، وہی پدرم سلطان بود کہہ کر اکڑنے وکڑنے والے اپاہج، وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے؟ وہ تو صبح سے شام تک اپنے جوتا سازی کے کارخانے میں جان کھپاتا، 25-30 کاریگروں کے کام کی نگرانی کرتا، دھوپ لو اور سردی پانی میں دکان پھر کر سامان خریدتا اور آرڈر حاصل کرتا، اس طرح خون پسینہ ایک کرتا، تب جا کر 4 پیسے آتے۔ عزیز طلبہ، آج شال کا ہم نے ایک حصہ پڑھ لیا،
सबक नंबर 17, 18 और 19 का इंशाअल्लाह हम दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो आज का ये दर्स हमारा ख़त्म होता है। जाने से पहले आप सब तमाम तलबा से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि उर्दू की तरवीज हो, उर्दू की इशाअत हो। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।